بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسلام فطری دین ہے، اس میں نصارہ کی طرح رہبانیت کی گنجائش نہیں۔ اسلام ایک فطری اور تمام دنیا کے لیے ابدی دین اور ضابطہ حیات ہے۔ اس نے ہر معاملے میں صحیح توازن و تناسب کے ساتھ اعتدال کا راستہ بتلایا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز و نوافل وغیرہ کی خوب ترغیب دی، خواہشات نفس کی پیروی سے سختی سے روکا، دنیا کی لذتوں اور آسائشوں میں غرق ہونے سے منع فرمایا، لیکن اسلام نے نفس کشی اور روحانی ترقی کے اس طریقے سے منع کر دیا جو عیسائیوں نے ایجاد کر دیا تھا اور جس کا نام رہبانیت ہے۔ اسلام نے بتلا دیا کہ ازدواجی زندگی اور شادی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رکاوٹ نہیں، اور نہ کھیتی باڑی، تجارت اور صنعت وغیرہ روحانی ترقی میں رخنہ پیدا کرتی ہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو سچائی سے اختیار کرنے اور نبھانے کی ترغیب دی ہے، اور صفائی و طہارت کو ایمان کا جز قرار دیا۔ ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کو لازم کر دیا، بلکہ اس نے تو ہر انسان پر یہ بھی فرض کیا کہ وہ اپنی جان کا حق بھی ادا کرے اور ایسی ریاضتوں اور ایسی مشقتوں میں مبتلا نہ کرے جو صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوں۔ ناجائز رہبانیت کی ممانعت قرآن مجید کی روح سے، چنانچہ قرآن مجید نے صفائی اور طہارت پر خوب زور دیا۔ نیز جائز لذتوں اور راحتوں کے متعلق قرآن مجید کا بیان یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اے ایمان والو، ان ستری اور پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو، اور اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ المائدہ۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت یعنی ہر عبادت کے موقع پر، خواہ نماز ہو یا طواف وغیرہ، اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالی حد یعنی حدود شرعی سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس زینت یعنی لباس وغیرہ کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، کس نے حرام کیا ہے، اور کس نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے پاکیزہ اور لذیذ کھانوں کو حرام کر دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ ساری پاک حلال چیزیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو ساری نعمتیں خاص مسلمانوں کے لیے ہوں گی۔ یوں ہی ہم آیتوں کو ان لوگوں کے لیے مفصل کھول کر بیان کرتے ہیں جو جاننے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف۔ مذکورہ بالا آیتوں میں غور کریں کہ ان سے صاف صاف جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری جائز زینتیں اور ساری حلال پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ وہ صبر و شکر کے ساتھ دنیا کی چیزوں کو ٹھیک اور مناسب طریقے سے استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ ان چیزوں میں اور باہمی تعلقات میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اس کی حدود اور اس کے عائد کردہ حقوق کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو کامل طریقے سے اپنا سکیں، بلکہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار بندوں کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے
اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، اس لیے تمام لوگ خواہ کافر ہوں یا مسلمان، فرما بردار ہوں یا نافرمان، سب کے سب ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں تو ساری خالص پاکیزہ نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں اور مسلمانوں کے لیے ہوں گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کی روح سے جائز زینت اور حلال پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کو بلا کسی ضرورت کے خواہ مخواہ چھوڑنا کوئی نیکی نہیں، اور نہ دنیا کی جائز چیزوں کا استعمال روحانی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول میں رکاوٹ بنتا ہے۔ البتہ روحانی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول میں رکاوٹ اور خلل ڈالنے والی چیز دنیا کی چیزوں کا نامناسب استعمال اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔